انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر، بہت بڑا خیر کثیر۔ حکمت، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور بہتات کے ساتھ عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نحر کیجئے، اونٹ قربان کیا کیجئے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں۔ وانحر ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا۔ تو بڑے خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے، جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے۔ بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا ہے بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا۔ کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ علیا اعلیٰ کا مؤنث ہے، اعلیٰ سب سے بلند، علیا سب سے بلند، کلمہ چونکہ مؤنث ہے۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ جیسے میں نے کل شرک میں بتایا، نہ اطاعت کی نفی کلی ہے، نہ محبت کی نفی کلی ہے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تمام اطاعتوں پر غالب اطاعت اللہ کی، تمام محبتوں پر غالب محبت اللہ کی، تمام باتوں پر غالب بات اللہ کی۔ بس یہ اگر ہو گیا تو گویا اللہ کا دین قائم ہو گیا، گویا کہ اللہ بڑا ہو گیا، اللہ کی بڑائی نافذ ہو گئی، گویا کہ کل دین اللہ ہی کے لیے ہو گیا، گویا کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو گئی۔ کہنے کے 5 انداز ہیں، لیکن یہ کہ اصل بات کیا ہے وہ ایک۔ اب سنیے، انجیل میں آخر یہ جب انجیل والوں کے اوپر بھی یہ بات لازم کی گئی تھی، سورہ شورا کی آیت میں نے سنائی کہ وہی بات جو پہلے بھی تمام رسولوں پر کی گئی، تو اس کا ذکر ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ وہ ذکر ملتا ہے انجیل میں 2 طرح۔ ایک تو یہ کہ حضرت مسیح کے مواعظ میں بار بار آتا ہے، repent for the kingdom of heaven is at hand، لوگوں توبہ کرو، جلدی کرو، اس لیے کہ آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے۔ ابھی آسمانی بادشاہت کس چیز کا نام ہے؟ قیصر کی بادشاہت، روم کی بادشاہت، یہ تھی کہ نہیں؟ آسمانی بادشاہت، آسمان سے مراد کون؟ اللہ، اللہ کی بادشاہت۔ قیصر کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ قیصر۔ کسرا کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ کسرا۔ آسمانی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ اللہ۔ بات وہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو ان کی لارڈز پریئر ہے، یہ لارڈز پریئر جس طرح ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، حضور نے فرمایا نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یہ علیحدہ بات اختلاف ہے کہ جب باجماعت آپ پڑھ رہے ہو تو ایک مسلک یہ ہے کہ امام کا پڑھ لینا ہی ہماری طرف سے، گویا کہ وہ نمائندے کی حیثیت سے پڑھ رہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے امام شافعی کی کہ نہیں، اس صورت میں بھی ہر مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا ایک اختلاف فقہی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز کا جزو لازم سورہ فاتحہ ہے۔ جو مقام ہمارے ہاں سورہ فاتحہ کا ہے وہی عیسائیت میں جو موجودہ عیسائیت ہے اس میں لارڈز پریئر کا ہے۔ نماز تو ان کے ہاں رہی نہیں، سجدہ ان کے ہاں ہے نہیں، وہ جب بھی دعا مانگتے تھے نیل ڈاؤن، اپنے گھٹنے زمین پہ ٹکا کر، بس یہاں تک، تو پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، thine will be done, thine kingdom come، اے رب تیری مرضی پوری ہو اور تیری حکومت آ جائے، تیری حکومت آ جائے۔ کیا مطلب؟ تیرا قانون نافذ ہو، تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ بتائیے فرق ہے کوئی؟ وہی مضمون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صدی میں چونکہ ہندوستان پاکستان کے لوگ یہاں ہے، میری گفتگو بھی آج
جان لیجئے کہ اس پس منظر میں ہے، اور خاص طور پر میرے مخاطب اس وقت آج جو ہوں گے وہ پاکستان کے مسلمان، کہ وہاں اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ ویسے تو یہ کہ دین کی تعلیمات ابدی ہے، ہر جگہ ہے، لیکن حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا اجتہاد اس میں کرنا پڑتا ہے۔ تو میری گفتگو مینلی جو ہوگی وہ پاکستان کے بارے میں۔ تو اس پاکستان ہندوستان، یہ جو بر صغیر جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اس صدی کے شروع میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، الہلال اور البلاغ میں حکومت الہیہ کا قیام۔ بات وہی ہو گئی کہ نہیں؟ یہ کیوں اس طرح استعمال کی حکومت الہیہ؟ حکومت انگلشیہ تھی کہ نہیں اس وقت؟ تو حکومت انگلشیہ کی جگہ حکومت الہیہ۔ حکومت انگلشیہ میں قانون کس کا چل رہا ہے؟ انگریز کا۔ اور حکومت الہیہ میں قانون کس کا چلے گا؟ تو ایک جد و جہد، ایک کوشش کی انہوں نے، لوگوں کو دعوت دی، پکارا، قرآن اور جہاد دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا مسلمانوں کو کہ اس پر جمع ہو جاؤ، اور حزب اللہ کے نام سے ایک جماعت بنائی، اللہ کی پارٹی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اقامت دین کیوں نہیں کہا، انہوں نے اظہار دین کیوں نہیں کہا؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر دور میں کچھ اصطلاحات آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزوں کو سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اقامت دین آج سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اظہار دین الحق علی الدین کلہ ہی 1 گھنٹہ چاہیے اس اصطلاح کو واضح کر دے گی، پھر بھی آپ کی زبان پہ نہیں چڑھے گی یہ۔ لیکن یہ کہ آج کے ایک ذہن کا جو بھی ایک معیار ہے، ایوریج پڑھا لکھا انسان، اگر اس کے سامنے لفظ آ جائے حکومت الہیہ تو بات پوری سمجھ میں آ گئی۔ یہ وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں علماء نے، دین کے خادموں نے اصطلاحات کی اتنی پرواہ نہیں کی ہے کہ بات کو ابتداءً سمجھانے کے لیے جو اس دور کی اصطلاح ہے اس کے مطابق بات کی جائے، پھر ان کو جب قریب آ جائے تو پھر کتاب و سنت کی جو اصل اصطلاحات ہیں ان سے بھی روشناس کرا دیا جائے۔ لیکن ابتدا ہی میں گفتگو بھاری بھرکم اصطلاحات سے ہوگی تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے۔ تو حکومت الہیہ کا قیام، یہ بات ایک علیحدہ بڑی تلخ داستان ہے ہماری کہ مولانا ابوالکلام آزاد وہ راستہ کیوں چھوڑ گئے۔ 1920 میں یہ ہماری تاریخ کا، بر صغیر کی تاریخ کا ایک گم شدہ باب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص موقع پیدا کر دیا کہ مجھے کھود کر نکالنا پڑا اسے۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، کبھی پڑھیے گا، میثاق میں وہ چیزیں آ چکی ہیں۔ 1920 میں دہلی میں جمعیت العلماء ہند کا ایک اجلاس ہوا، دوسرا اجلاس تھا یہ آل انڈیا اجلاس۔ اس کے صدر کون تھے؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، وہ ریشمی رومالوں کی تحریک، ہجرت کی تحریک، جن کو انگریز نے گرفتار کروایا کہاں سے؟ حرم سے، حرم شریف سے، مکے سے، شریف حسین والی مکہ کے ذریعے، اور پھر کہاں رکھا؟ مالٹا میں، ہندوستان نہیں بھیجا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف جو اس صدی کے اسلاف ہیں ان سے بھی واقف نہیں۔ بہت سے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں بلینک ہے بالکل، یہ کیا گریک ہے، یہ کیا کون سے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اس صدی کی بات ہے۔ 1920 کو کتنا عرصہ گزرا؟ 65 برس۔ کل قوموں کی زندگی میں کیا حقیقت ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کاٹا گیا ہے، ہمیں اپنے اس صدی کے اسلاف کا پتہ نہیں، تو پچھلے صدی کی تحریک شہیدین کیا کہاں معلوم ہوگی؟ کون تھے سید احمد بریلوی اور کون تھے شاہ اسماعیل شہید، اور یہ کون تھا، کس کا خون بہا، یہ بالا کوٹ میں کس کا خون جذب ہوا ہے، کیا پتا کسی کتنے لوگ ہوں گے۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ دبئی میں کیا چیز اچھی ملتی ہے اور ابو ظبی میں کون سی چیز سستی ہے۔ ایک چکر یہی ہے، اللہ اللہ خیر سے جو آئے گا اس کی ساری توجہ جو ہے بازار پر ہوگی، دکانوں پر ہوگی۔ یہاں نہیں، حج پر جو جاتے ہیں ان کی ساری توجہ بازار پر، دکانوں پر۔ ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہم جانے سمجھے۔ بہرحال اب اس وقت جان لیجئے، مجھ پر اعتماد کر لیجئے، اس صدی کی عظیم ترین شخصیتیں ہندوستان کے اعتبار سے کم میرے نزدیک وہ پورے عالم اسلام کے اعتبار سے عظیم ترین ہیں۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کا یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ کہ اس صدی کی عالم اسلام کی دو عظیم ترین شخصیتیں بر صغیر کی ہیں۔ علماء کے حلقے میں سے اٹھنے والی شخصیتوں میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی،
اور اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے آنے والوں میں علامہ محمد اقبال، یہ دو عظیم ترین شخصیتیں ہیں جن کے ٹکر کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کوشش کی تھی، ابوالکلام ان کے بیٹوں کی عمر کے تھے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا اس میں جوہر ہے، یہ بات کو پا گیا ہے، حقیقت تک اللہ نے اس کی رسائی کرا دی ہے۔ الہلال اور البراغ بڑے شوق سے پڑھتے تھے شیخ الہند۔ انہوں نے تجویز کی تھی 1920 میں کہ ابوالکلام کو امام الہند مانو اور اس کے ہاتھ پر بیعت جہاد کرو اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سربکف ہو جاؤ۔ لیکن بعض علماء کی مخالفت کی وجہ سے وہ جلسہ عام میں وہ تجویز پاس نہ ہو سکی، اس کو مجلس منتظمہ کے سپرد کیا گیا، اور مجلس منتظمہ کے اجلاس سے پہلے حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا، وہ تجویز وہیں دفن ہو گئی۔ میری تحقیق یہ کہ اس سے بددل ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنا راستہ ہی بدل لیا۔ اس کے بعد وہ کانگریس میں شامل ہوئے اور پھر بقیہ پوری زندگی انہوں نے جس کو کہ جہاد حریت کہا جائے گا، آزادی کی جد و جہد، اس میں لگا دی، جس کا کوئی تعلق دین سے بہرحال نہیں تھا۔ وہ کام جو کرنا چاہا تھا، اس کے بعد انہوں نے کبھی حزب اللہ کا نام بھی نہیں لیا۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت اٹھ کر آئی، وہ تھے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم۔ انہوں نے وہی حکومت الہیہ کا لفظ شروع کیا۔ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی۔ تو میں صرف اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اصطلاح جو ہے جو اس صدی میں استعمال ہوئی وہ کیا ہے؟ قیام حکومت الہیہ۔ اس سے آگے ہند اور پاکستان میں آنے کے بعد اب حکومت الہیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اور سادہ کر کے اصطلاح استعمال کی گئی، نفاذ نظام اسلامی۔ اس کے بعد جب یہ چلی تھی تحریک بھٹو کے خلاف، اینٹی بھٹو موومنٹ، جب اسے مشرف با اسلام کیا گیا تو ایک اصطلاح استعمال کی گئی، نفاذ نظام مصطفیٰ۔ یہ ساری اصطلاحات جو ہیں ان کا مفہوم وہی ہے۔ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطلب کیا؟ نظام اسلامی کے نفاذ کا مطلب کیا؟ حکومت الہیہ کے نفاذ کا مطلب کیا؟ بالکل وہی ہے جو آسمانی بادشاہت کا، جو ہے اللہ تیری حکومت آئے، جو اقامت دین، جو تکبیر رب، جو اظہار دین، جو اعلاء کلمت اللہ، جو یکون الدین کلہ للہ۔ یہ اصطلاحات اب کتنی ہو گئی؟ 9 ہوئی، غالباً 10ویں وہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انقلاب اسلامی، اسلامی انقلاب۔ اس لیے کہ انقلاب کے معنی کیا ہے؟ نظام کو بدلنا۔ ایک نظام ہے اللہ کا نظام، ایک نظام ہے جمہوری نظام، سیکولر نظام، اس نظام کو ہٹا کر اللہ کا نظام آئے گا، اسی کا نام انقلاب ہے۔ اگر کسی جگہ پر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو وہ ہٹے گا تو اشتراکی نظام آئے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرمایہ دارانہ نظام بھی رہے، اشتراکی نظام بھی آ جائے۔ ایک نظام کو ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا۔ اس معنی میں اسلامی انقلاب کی اصطلاح جو آج استعمال ہو رہی ہے وہ بالکل انہی اصطلاحات کا آج کے زمانے میں عام فہم انداز ہے، سمجھانے کے لیے ذہنوں تک لانے۔ یہ ہے اقامت دین کا مفہوم۔ اب آئیے دوسری بات، دیکھیے اس اسلامی انقلاب کے اعتبار سے یا اقامت دین کے اعتبار سے جب ہم پچھلی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں، ایک ہی انسانی زندگی میں ایک پورے انقلاب کا آ جانا، دین کا پوری طرح غالب ہو جانا صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ اس سے پہلے کئی جنریشن میں جا کر بات پوری ہوئی۔ دعوت کس نے شروع کی تھی؟ موسیٰ نے۔ ہجرت کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ لیکن قتال نہیں ہو سکا، قوم نے جواب دے دیا، بات رک گئی نا وہاں۔ 40 برس کی سزا دے دی گئی، یتیہون فی الارض، اس لیے کہ قتال کے بغیر انقلاب نہیں آتا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا وہاں رک گیا پروسیس۔ اب 40 دن تک، 40 سال تک تو لگا رہا فل سٹاپ۔ اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے قتال بھی کیا، فلسطین پر کچھ غلبہ بھی ہو گیا، لیکن غلبہ مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی 2 صدیاں بیت گئی۔ پھر جو آخری جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ تب وہ کامل غلبہ جو ہے حضرت طالوت کے ذریعے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر حضرت سلیمان کے ذریعے ہوا۔ تو حضرت موسیٰ سے لے کر
حضرت طالوت تک کم سے کم 300 برس کا فصل. بات سمجھ میں آئی؟ غلبہ تو ہوا، لیکن ہوا کتنے طویل جدوجہد کے نتیجے. جبکہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرد واحد دعوت شروع کر رہا ہے، ایک انسان، اور کل 20 برس میں. یا آپ کہیں گے 23 برس تو ہم سنتے رہے. اول تو یہ کہ ہمارے حساب سے وہ 23 بنتے ہی نہیں، 22 سوا 22 برس کے. وحی کے آغاز سے لے کر حضور کے انتقال تک 610 عیسوی میں وحی پہلی آئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. 632 میں آپ کا انتقال ہو گیا. کل کتنے ہوئے؟ 22 برس. ان میں سے بھی 3 نکال دیں یا کم سے کم 2 سوا 2 تو نکالیں. اس لیے کہ جہاں تک عرب کا تعلق ہے سن 8 ہجری میں غلبہ مکمل ہو چکا. جب مکہ فتح ہو گیا، طائف نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، حنین میں بھی اللہ نے فتح دے دی. اب جزیرہ نما عرب میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی تھی جو مقابلہ کر سکے. چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورے جزیرہ نما عرب میں سے شرک کا خاتمہ کر دیا گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. غور کیجئے، میرے نزدیک حضور کا کتنا بڑا معجزہ یہ ہے تاریخی اعتبار سے. اس لیے کہ اگر آپ دنیا کے دوسرے انقلابات کا بھی جائزہ لیں، ایک تقابل تو میں نے حضرت موسیٰ سے کر دیا تھا. دعوت شروع کی موسیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام، ہجرت ہوئی ان کے ساتھ، لیکن ہجرت کے بعد قتال، جیسے یہاں ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہو گیا کہ نہیں؟ قتال سے قوم نے انکار کر دیا، 40 سال کا فل سٹاپ. پھر قتال تو ہوا لیکن بھرپور انداز میں نہیں ہو سکا. 200 برس تک ایسے ہی اپس اینڈ ڈاؤن. جیسے حضور کی سیرت میں 6 برس تک ہے، صرف سن 2 ہجری کے رمضان سے لے کر سن 8 ہجری کے رمضان تک 6 برس. یہاں 6 برس میں فیصلہ، وہاں لگ گئے 200 برس. پھر وہ حضرت طالوت کے ہاتھوں وہ آخری فیصلہ کن فتح ہوئی، دین کا نظام قائم ہو گیا، اور پھر ان کی جگہ پر ان کے جانشین حضرت داؤد اور حضرت سلیمان. یہاں کیا ہوا؟ 20 برس میں فرد واحد نے دعوت شروع کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اصل عظمت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سمجھتے ہیں کہ عظمت شاید اس میں ہے کہ سایہ نہیں تھا. یا اللہ، یہ کون سی عظمت کی بات ہے؟ تھا بھی کہ نہیں تھا، یہ کوئی سند ہے نہیں ہے. لیکن بھائی اس میں عظمت کی بات کون سی؟ عظمت یہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں پوری تاریخ انسان. میں یہ کہتا ہوں کہ نبیوں کے معاملے کو چھوڑیے، فرینچ ریولوشن اور بولشوک ریولوشن، یہ 2 ریولوشن ہیں نا بہت بڑے. روس کا انقلاب، فرانس کا انقلاب. فرانس کے انقلاب کے لیے فکر دینے والے 20 مصنفین تھے، والٹیئر اور روسو اور نہ معلوم کون کون. لیکن اس انقلابی جد و جہد کی قیادت ان میں سے کوئی نہیں کر سکا. ایک لیڈر لیس موب تھا جس کے ذریعے سے انقلاب آیا، اسی لیے بڑا خونی انقلاب کہلاتا ہے، بلڈی ریولوشن. اسی طریقے سے مارکس نے ایک فکر دیا، لیکن وہ کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب لا سکا. کتاب لکھ کے چلتا بنا. کتاب اس نے لکھی کہاں؟ اس میں بھی ایک مدد اینجلز کی تھی. دونوں نے مل کے ایک فکر مکمل کیا. کہاں ہوا یہ فکر مکمل؟ جرمنی میں اور انگلستان میں. جرمنی اور انگلستان میں وہ انقلاب آج تک بھی نہیں آیا. انقلاب آیا کہاں؟ روس میں. کس کے ہاتھوں؟ لینن کے ہاتھوں. معلوم ہوا کہ انقلابات کی تکمیل ہوتی رہی ہے کئی جنریشنز میں جا کر، اور یہاں انقلاب آیا ہے ایک جنریشن میں، ایک نسل انسانی. کل 20 برس فرد واحد سے بات شروع ہوئی، اور لکھوں کا مربع میل کے ایک ملک پر اللہ کا دین بتمام و کمال غائب ہو گیا. اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں. اگر کسی کو یہ سمجھنا ہو کہ ریولوشنری پروسیس کس چیز کا نام ہے، انقلابی عمل کسے کہتے ہیں، تو اس کی سورس کیا ہوگی؟ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ یہی واحد ایک مثال ہے کہ ایک انسانی زندگی میں یہ سارے مراحل طے ہو گئے. اور خاص طور پر اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ دین کا غلبہ کیسے ہوتا ہے، تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ مطالعہ کریں بڑی گہرائی میں اتر کر سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ وہاں پتہ چلے گا پہلے آپ نے کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا کیا، کس چیز کو مقدم کیا، کس کو مؤخر کیا. ایک وقت وہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے چیتڑے اڑا دیے جائیں، ہاتھ مت اٹھاؤ. ایک وقت وہ آیا ہے کہ ہاتھ کھول دیے گئے. کیا وجہ اس کی؟ دیکھیے میں عرض کر دوں صاف صاف تاکہ بات آپ سمجھیں. دشمنوں نے اس کو حضور کی شخصیت میں تضادات کا ثبوت بیان کیا.
یہ متضاد شخصیت ہے. مکے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ مت اٹھاؤ، اور مدینے میں آ کر یہ واقعہ بھی ہے کہ نہیں، ایک پورے قبیلے کے جوان مردوں کو قتل کیا گیا یا نہیں؟ یہ فرق ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سنیے، سن 6 ہجری میں بظاہر انتہائی گر کر صلح کر رہے. صلح حدیبیہ کی کیا کیفیت تھی؟ صحابہ کے دل کتنے زخمی تھے. حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، بظاہر ایک گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھے جس پر ساری عمر پچھتائے. حضور سے جا کر پوچھا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے مسکرا کر جواب دیا ہم حق پر ہیں، پھر ہم کیوں صلح کر رہے ہیں دب کر؟ یہ ساری کیفیت نے رکھی ہے. ایک وقت میں بظاہر دب کر صلح کی جا رہی. 2 سال بعد ابو سفیان خود چل کر آئے ہیں مکے، خوش آمدید کر رہے ہیں کہ صلح کی تجدید کر دیجئے، اور حضور نہیں کر رہے. تضاد ہے کہ نہیں؟ اس کو ضرورت ہے کہ سمجھا جائے. ہر شے اپنی جگہ پر 100% درست ہے، اس سے ہٹا لیں گے تو غلط ہو جائے گا. عربی میں اسی کو ظلم کہتے ہیں. وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہی ظلم ہے. جو اس کی جگہ ہے وہاں پر وہ ٹھیک ہے. تو سیرت کا ایک بڑا، جس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کہتے ہیں، گہرائی میں مطالعہ کیا جائے گا تو پتا چلے گا کہ اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول، کم سے کم مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی حکمت عملی سے شدید اختلاف. جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا 1920 کے بعد، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. میں برمنا کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میرے کندھے پر ان کا احسان ہے. یہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے وہ حدیث یاد دلائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ورنہ مشکات میں لکھی ہوئی تھی، مسند احمد میں لکھی ہوئی تھی، جامع ترمذی میں لکھی ہوئی تھی، ہمارے ذہنوں سے اوجل ہو چکی. میں واقعہ بتا چکا ہوں. ایک بہت بڑے عالم دین سے جب میں نے اس کا حوالہ پوچھا تھا آج سے 20 سال پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ الفاظ نامانوس ہیں، اس لیے کہ ذہنوں سے نکل چکی بات. اسی طریقے سے ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اسی الہلال البلاغ میں انہوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا تھا، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. وہ پہلا حصہ کون سا تھا؟ میں نے کل آپ کو بتائی تھی وہ حدیث ثواب هذه الامة. آج ایک اور حدیث اسی باب میں سے سنیے. حضور نے فرمایا کہ میری اس امت کا عجب حال ہے، بارش کا سا حال ہے، کہ جیسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بارش کا پہلا حصہ زیادہ مفید ہوتا ہے یا آخری، اسی طریقے سے نہیں کہا جا سکے گا کہ میری امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری. یا آخری دور جو آنا ہے جس کے آثار ہیں، وہ آخری دور جس میں اللہ کا دین غالب ہوگا پورے کرۂ ارضی پر. اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وہ صادق اور مصدوق ہے، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی. انہوں نے فرمایا ہے کہ پورے کرۂ ارضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا، نہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا، نہ اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو. دین کو تو غالب ہونا ہے. دین پورے کرۂ ارضی کے لیے آیا ہے، دین صرف جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں آیا تھا. حضور نے غالب کر کے دکھا دیا اور اب امت کے حوالے کیا کہ اب پورے کرۂ ارضی پر اس کا غلبہ تمہارے دل. تو اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے جس کسی کا بھی یہ مقصد زندگی بن جائے، میں جو کہہ بیٹھا ہوں بات تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ کام تو ہو کر رہے گا، صرف یہ ہے کہ ہم اس میں سے سعادت کا حصہ پاتے ہیں یا نہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. قافلہ تو پہنچے گا منزل پر، تم قافلے کے ساتھ ہو یا نہیں، تم محروم رہتے ہو یا سعادت میں سے حصہ پاتے ہو، یہ بات علیحدہ ہے. باقی یہ کہ ہو کر رہے گا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کب ہو کر رہے گا. ابھی 100 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، 50 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ ہو کر رہے گا یہ. اور یہ جان لیجئے کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں نا جنہوں نے فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا. کیا سمیہ نے دیکھا؟ یاسر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا حمزہ نے دیکھا؟ مصعب بن عمیر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو کیا وہ ناکام ہوئے؟ جس نے اپنی جان دے دی وہ سرخرو ہے. اس کی زندگی میں انقلاب آئے نہ آئے، دین غالب ہو نہ ہو، اس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اس کو اللہ نے دیا تھا اسے لگا دے، بس وہ سرخرو وہ کام کر. تو جان لیجئے کہ پہلی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم طے کریں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. یہ ہر ایک کا اپنا ایک انڈیویجول ڈیسیجن ہوگا، an individual determination.
an individual resolution. آپ تو ریزولوشن جانتے ہیں نا، جو جلسے میں پاس کیا جائے ریزولوشن ریزالو کرنا، فائنل ریزولوشن، کہ آپ کا یہ اپنی جگہ پر فیصلہ ہو کہ میرا فیصلہ یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب، میں نے طے کر لیا کہ جینا مرنا سب کچھ، توانائیاں قوتیں سب کچھ، اوقات اور صلاحیتیں سب کچھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ پہلا فیصلہ یہ، پھر ضرورت ہوگی کہ اب ان ڈیپتھ سٹڈی ہو، گہرائی میں اتر کر سیرت النبی کے جو واقعات ہیں ان کے بین السطور سے سمجھیے کہ دین کیسے غالب ہوا، اس لیے کہ اسی طریقے سے ہوگا غالب ہوگا۔ کمیونسٹوں سے طریقے سیکھ کر دین غالب کرنا چاہیں تو آپ سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں۔ کسی اور انقلاب کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس کا طریقہ کاپی کرنا چاہے، نقل کرنا چاہے، پاگل پن ہوگی۔ اصل بات کیا ہے؟ دین کو غالب کرنا ہے تو اسوہ محمدی تلاش کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھوں، اس سے ڈیڈیوس کرتے ہوئے، انفر کرتے ہوئے کہ وہ کیا مراحل ہے کسی انقلاب۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری سورس صرف اور صرف سیرت النبی ہے اور کچھ نہیں۔ میں کسی کو اگر اور کوٹ کروں گا تو مثال کے طور پر کہ دنیا نے یہ چیزیں سیکھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ میں کسی اور کو سند سمجھتا ہوں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، مغالطے ہو جاتے، انہیں تو فلاں کا نام لے دیا۔ نام یہ لے رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ طریقے سیکھے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، پہلے میں دینی اصطلاحات کو علیحدہ رکھتے ہوئے 6 سٹیپس ہیں ایک ریولوشن کے جو میں نے سیرت نبوی سے اخذ کیے ہیں علی صاحب الصلاۃ والسلام، وہ پہلے نوٹ کر لیجئے گن کر۔ یہ بھی 3 جمع 3 ہے، پہلے بھی یاد آیا کچھ 3 جمع 3 مذہب اور دین میں، یہاں بھی 3 جمع 3۔ پہلے 3 کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آتی ہے، انقلابی جماعت، اور دوسرے 3 کے نتیجے میں وہ انقلابی جماعت تصادم کے ذریعے نظام باطل کو ہٹاتی ہے، نظام حق کو قائم کرتی ہے۔ یہ 2 مین سٹیجز ہیں۔ پہلے ایک ریولوشنری پارٹی کی ضرورت ہے، اس کے لیے 3 سٹیپس ہیں۔ پھر وہ ریولوشنری پارٹی ٹکرائے گی، اس کے بھی 3 سٹیپس ہیں۔ 3 جمع 3۔ پہلے 3 کیا ہے؟ کسی انقلابی نظریے کی اشاعت۔ انقلابی عمل تو وہیں سے شروع ہوگا نا کہ انقلابی نظریہ ہو۔ ایک بات جان لیجئے کہ وہ انقلابی ہونا چاہیے واقعتاً، اگر عبادات سے متعلق ہے تو انقلابی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اس نظریے کی کاٹ پڑنی چاہیے اجتماعی نظام پر، تب تو انقلابی ہوا، ورنہ سچ بولو، اس کی نصیحت کرتے رہو تو یہ انقلابی نظریہ ہوگا۔ اخلاق کی تعلیم ہے، اصلاح ہے، ٹھیک ہے، نماز کی تلقین کرتے رہو تو کیا انقلابی نظریہ ہوگا؟ نہیں، نظریہ وہ لانا پڑے گا کہ جو نظام اجتماعی کی جڑوں پر پڑتا ہو، تیشہ بن کر، جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہوا؟ ایک انقلابی اور واقعی انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت۔ دوسرا کیا ہوگا؟ جو لوگ اسے قبول کریں ان کو منظم کرنا، اس لیے کہ تنظیم کے بغیر، جماعت کے بغیر، ڈسپلن کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ نصیحت ہو سکتی ہے، وعظ ہو سکتا ہے، تلقین ہو سکتی ہے، تعلیم ہو سکتی ہے، نشر و اشاعت ہو سکتی ہے، تبلیغ ہو سکتی ہے، انقلاب نہیں آ سکتا۔ یہ تنظیم بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے اندر 2 اوصاف۔ بعض علماء کی رائے میں نماز عشاء کی 11 رکعتیں وتر ہیں، بعض کی رائے میں 3۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ 11 بھی وتر ہیں اور 3 بھی وتر ہیں، یعنی یہ کہ جو بھی 2 سے تقسیم نہ ہو سکے عدد، وہ جو ہے وتر ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے 1 کے بھی قائل ہیں، بعض لوگ 3 بھی پڑھتے ہیں، تو اس طور سے پڑھتے ہیں کہ پہلے 2 کو نفل کی حیثیت سے ادا کر کے سلام پھیر کے پھر 1 پڑھتے ہیں۔ تو اس کے ضمن میں مختلف آراء ہیں اور مختلف جو ہے معمولات ہیں، مختلف جو مسلکوں کے لوگ ہیں، تو ان میں کوئی بہت بڑا حرج اور کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں 3 ہی کا پوری امکانی استطاعت کو بروئے کار لا کر کرنا، اور دوسرے آپس میں بھی کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا، ایک دوسرے کی ہمت بندھانا، ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک جماعتی زندگی کا خاصہ ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے جو سورۃ العصر سامنے ہمارے کھول رہی ہے، اس پر چلنے کے لیے ضرورت ہے ایک اجتماعی زندگی کی۔ اچھا، اب آئیے صبر کے مراحل اور صبر کے درجات۔
دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ عمل کی پہلی منزل یا ہمارے دینی فرائض کی پہلی منزل کیا ہے؟ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. خود اللہ کا بندہ بننا، خود اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اگر ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو کسی کو کیا منہ لے کر کہے کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو؟ وہ پلٹ کر ہم سے نہیں کہے گا کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، مجھے کیا نیکی کی تلقین کرنے آئے ہو، ذرا اپنا دامن دیکھ. تو پہلے ضروری ہے جو شخص دوسری منزل کی طرف جانا چاہتا ہے پہلے وہ پہلی منزل جو ہے اس کا تو اہتمام کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، پوری طرح سرنڈر کرے. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسلام یا یہ عبادت یا یہ تقوی جزوی نہیں ہو سکتا، کلی ہوگا، پوری زندگی میں ہوگا، ہمہ تن ہوگا، ہمہ وقت ہوگا، ہمہ وجوہ ہوگا. اب اس کے ساتھ ہی ہم نے جوڑا جہاد کو. اس کے لیے 3 جہاد کرنے پڑیں گے. ایک جہاد اپنے نفس سے، ایک جہاد شیطان سے جو نفس کو بھڑکاتا ہے، نفس میں پھونکے مارتا ہے، نفسانی خواہشات میں اشتعال پیدا کرتا ہے، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. اور تیسرے بگڑے ہوئے معاشرے سے، وہ معاشرہ کہ جو آپ کو غلط راستے پر چلنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے. اگر ہجوم ایک طرف کو جا رہا ہو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس رخ پر چلنا بہت آسان، اس کے خلاف چلنا بہت مشکل. ہو سکتا ہے بہت زور لگا کر آپ 5 قدم آگے بڑھیں اور ایک ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے آپ کو. یہ ہوتا ہے. تو یہ جہاد کی تین ایسپیکٹس جو ہیں پہلی منزل کے جہاد کے وہ ہم کل پڑھ چکے. اب یہاں صبر کا لفظ سمجھیے. 2 صبر ہوں گے تو یہ کام ہو سکے گا. علماء کرام نے اس کے لیے کیا اصطلاحات وضع کی؟ صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ. جیسے اطاعت اور تقوی ایک ہی چیز کے 2 رخ ہیں. اللہ کا حکم ماننا اطاعت، اللہ کے حکم کو نہ توڑنا تقوی. اسی طرح صبر علی الطاعہ، اطاعت پر جم جانا، قائم ہو جانا، سہارنا، ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا. بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے. اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت. یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں. اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے. یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے. اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے. اسی طریقے سے اب منفی رخ لیجئے. میں نے مثال دی تھی نا، ایک شخص رشوت پیش کر رہا ہے، آپ کہیں میجسٹریٹ ہیں یا کہیں آپ اور کسی ایسی پوزیشن میں ہے کہ آپ اس کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور وہ آپ کو رشوت پیش کر رہا ہے. مال وہ چیز ہے جو نفس کو محبوب ہے، نفس جو ہے وہ آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے کہ لو اس کو قبول کر لو. اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو تھامیں گے نہیں، روکیں گے نہیں، تو کیسے آپ کر سکیں گے اس ٹیمپٹیشن کا مقابلہ؟ یہ ہوگا صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا. دیکھیے اس کی کتنی اعلیٰ مثال ہے سورہ یوسف میں. حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہے، نہایت حسین ہے. پھر وہ عورت جو ہے امراۃ العزیز، اتنے بڑے سرکاری افسر کی بیوی، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے. اس وقت اپنے آپ کو تھامنا. قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس عورت نے تو اس برائی کا قصد کیا ہی تھا، حضرت یوسف کی طرف پیش قدمی کی ہی تھی. یوسف بھی کرتے اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے. اس وقت اللہ نے خصوصی دستگاری فرمائی، دستگیری، اس لیے کہ انسان کا نفس تو ظاہر بات ہے، وہ تو انسان کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کہتے تھے کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو تو سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرتے تھے. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں. دیکھیے یہ اوصیکم وہی آ گیا، اوصا یوسی ایسان باب افعال. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. تو یہ نفس کو تھامنا، روکنا ان چیزوں سے جو اسے مرغوب ہے،
یہ ہے صبر عن المعصیہ، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں جو ناگوار صورت پیش آ رہی ہے، نفس تو چاہ رہا ہے سو، ادھر معلوم ہے کہ اذان ہو چکی ہے، فجر کی جماعت کا وقت ہے، وہ کشمکش ہو رہی ہے، اس وقت جو ہے نفس کے اس تقاضے کو پیچھے ڈال کر اور اللہ کے حکم پر کاربند ہونا، یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، معصیت سے صبر، ایک مثبت صبر، ایک منفی صبر، یہ دو صبر ہوں گے تو پہلی منزل سر ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے دوسری منزل۔ دوسری منزل کیا تھی؟ یاد کیجئے، دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت، دوسروں کو کہنا، اسی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ اس میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک آیت کے حوالے سے، میں نے کل کہا تھا نا کہ وہ 3 باتیں میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، وہ 3 باتیں آج سمجھ لیں۔ وہ 3 باتیں ہیں سورہ نحل کی ایک آیت کے حوالے سے، اتنی چھوٹی وہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف 3 چیزوں کے ذریعے۔ پہلی چیز بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ۔ دوسری چیز موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، خوشنما نصیحت۔ اور تیسری چیز وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال حسنہ، جھگڑا، مجادلہ، مناظرہ، لیکن وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ۔ اب ان 3 چیزوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو 3 لیولز ہیں دعوت کے، ہم ان کو بھول گئے، اور ان میں سے ہر ایک کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جو اتنی جامع ہوتی ہے کہ وہ 3 لیول پر بیک وقت کام کرتے ہیں، اور غیر نبی سے آپ اس کی توقع نہیں کر سکتے۔ شخصیتوں کے اندر جو محدود اوصاف ہوتے ہیں وہ کسی ایک لیول پر بھی کام کر لے تو بہت بڑی بات ہے، 3 لیول پر کام کرنا جو ہے وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ انبیاء کے لیے تو ہوتا ہے۔ وہ 3 لیول کیا ہے؟ دیکھیے، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں ایک اونچا طبقہ ہوتا ہے۔ اونچا میں دولت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا سیاسی اقتدار کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا طبقہ ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹلیکچوئل مائنورٹی۔ ہوتا تو ہے بہت تھوڑا سا، مائنورٹی ہے، وہ اکثریت نہیں ہوتی، اکثریت عوام الناس کی ہے۔ انٹیلیجنسیا تو تھوڑا ہوگا، انٹلیکچوئل مائنورٹی اسے کہتے ہی مائنورٹی ہے کہ وہ اقلیت ہوتی ہے، ذہین اقلیت۔ اسی کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی۔ آج کل امریکہ وغیرہ میں تھنک ٹینکس، یہ ایک خاص ان کے ادارے وجود میں آ رہے ہیں کہ مفکرین کو جمع کیا جائے اور ان کی جو فکری صلاحیتیں ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ بظاہر تو بیٹھا نظر آ رہا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا، آپ کو کیا پتا وہ فکری اور ذہنی اعتبار سے کس فضا میں ہے، کس عالم میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، آپ کو کیا؟ علامہ اقبال کی بعض تفسیریں آپ تصویریں دیکھی ہوں گی، یوں بیٹھے ہیں، معلوم ہوگا بڑا نکما آدمی ہے، یہ کیا سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ فلسفے کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا ہے، کون سا مسئلہ اس کے سامنے زمان و مکان کا کوئی مسئلہ ہے، علم کی ماہیت کا کوئی مسئلہ ہے، اور غلطاؤں پہ کا انسان۔ اب میں کیا عرض کروں، مضمون ذرا ہٹ رہا ہے۔ یہی کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دور میں، وہی کے آغاز سے متصلاً قبل اور وہی کے آغاز کے کچھ دیر بعد تک یہی تفکر، غور و فکر میں ڈوبے ہونے کی کیفیت تھی، جس میں کہ خطاب ہوا ہے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مزمل و مدثر کیوں کہا؟ کیونکہ جب کوئی شخص غور و فکر میں ڈوبا ہوتا ہے، کوئی فکر ہے ذہن پر، سوچ بچار میں غرق ہے، تو وہ دوسروں سے تعلق منقطع کرتا ہے۔ اور عرب کا ایک خاص مزاج تھا، وہ اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ کر یا لیٹ جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے، اور چادر کو ایک ٹینٹ کی شکل میں اپنے گرد تان لیتے تھے۔ اب بھی ہمارے ہاں خود پاکستان میں پٹھانوں میں اس کا رواج موجود ہے، چادر کا جو وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بہت سے استعمالات ہوتے ہیں، جو کندھے پر چادر پڑی ہوتی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کو اپنے گرد لپیٹا اور دنیا سے منقطع کر دیا۔ یہ کیفیت حضور کی رہی ہے، اسی کے لیے تو غار حرا میں جا کر آپ وہاں پر جو کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟
ظاہر بات ہے کہ آپ کسی نبی کے امتی تو تھے نہیں کہ اس کے طریقے پر عبادت کرتے. اگر آپ نصارہ میں پیدا ہوتے تو حضرت مسیح کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے. اگر آپ یہود میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے. آپ کو تو ابھی کوئی عبادت سکھائی نہیں گئی تو کیا کرتے تھے غار حرا میں؟ یہ ہمارے محدثین کرام نے اس کے لیے یہ الفاظ تجویز کیے ہیں کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار. غار حرا میں آپ غور و فکر سوچ بچار کیا. یہ سوچ بچار میں اس طریقے سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہونے کی کیفیت تھی جس میں آیا یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم. اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جائیے. لیکن یہ کھڑا ہونا کون سا؟ رات کا کھڑا ہونا. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اور مدثر میں یا ایھا المدثر قم، یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ قم فانذر، یہ دن کا ہے. اب آپ خبردار کیجئے، دعوت دیجئے، اپنے رب کی تکبیر کیجئے. تو یہ در حقیقت دو حکم جو دیے گئے وہ اسی کیفیت میں. تو یہ بات جان لیجئے کہ وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی کام نہیں کر رہے، اس لیے بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، تھنک ٹینکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں. وہ اصل میں وہ ہوتا ہے ان کے غور و فکر کی صلاحیت کو بروئے کار لانا، ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا کہ وہ اپنی ذہانت، فطانت، سوچ بچار کی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے پر بروئے کار لانا. بہرحال یہ ہے وہ انٹلیکچوئل مائنورٹی. اس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی جان لیں. دیکھیے میں مثال سے سمجھا دوں کہ یہ میرا وجود ہے، آپ کا وجود ہے، 2 من کا 1.5 من کا وجود ہے کہ نہیں؟ ایوریج 1.5 من کا تو ہوگا، میرا تو خیر 2 من سے بھی زائد ہے. اب اس میں ایک دماغ ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ وہ پاؤ بھر کا، 1.5 پاؤ کا، آدھ سیر کا اتنا ہی ہوگا. لیکن سارے وجود کو کنٹرول کرتا کہ نہیں؟ یہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، لیکن کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ کر سکتا. یہ تو دماغ سے ہوگا. یہاں سے حکم آئے گا یہ سانپ ہے مت پکڑنا، اور یہاں سے آئے گا لکڑی ہے پکڑ لو اٹھا لو. آؤ چل سکتے ہیں، کدھر چلے کدھر نہ چلے کون فیصلہ کرے گا؟ دماغ. یہاں سے آرڈر آتا ہے کہ چلو تو دماغ پاؤں چلنا شروع کر دیتے ہیں. زبان بولتی ہے، فیصلہ کون کرتا ہے کیا بولنا؟ دماغ. تو میرے پورے اس وجود کو کنٹرول کیا کر رہا ہے؟ دماغ. اس کی ریشو پروپورشن کیا بنے گی 2 من کے مقابلے میں آج سے؟ اسی طریقے پر آپ سمجھیے کہ انسانی معاشرے میں وہ برین ٹرسٹ جو ہے، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی بہت کم ہے لیکن بڑی اہم ہوتی ہے. جدھر کا ادھر رخ ہو جائے گا، جس طرف ان کا رخ ہو جائے گا ادھر معاشرہ خود بخود چل پڑتا. یہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے یہ واز سے کسی بات کو نہیں مانتی، واز سننے کو تیار نہیں. اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ عقل سے بات کرو، دلیل لاؤ، دلیل سے مانو، دلیل سے منواؤ، ہے کہ نہیں؟ بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہیں واز ہو رہا ہو تو وہ مسکراتے رہتے ہیں، اول تو آئیں گے نہیں. کہیں پھنس گئے مجبوری کو تو زیر لب مسکراتے رہیں گے کہ یہ واز فرما رہے ہیں. بھائی کوئی عقل سے بات کرو، کوئی دلیل سے بات کرو. اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے، فرائیڈ کا نظریہ بڑا گمراہ ہے، بہت غلط ہے. بھائی دلیل سے ثابت بھی کرو. یہ کہنا آسان ہے مارکس کا نظریہ کفر ہے، لیکن کچھ ثابت تو کرو اس میں کیا خرابی ہے. یہ ہے اصل میں جو سب سے ٹاپ کے لیول کی تبلیغ ہے، وہ یہ ہے دلیل سے، برہان سے، غلط نظریات کا عقلی دلائل سے ابطال. یہ بات یوں غلط ہے، یہ نظریہ باطل ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے، دلیل سے ثابت کیا جائے. یہ ہے کس کے لیے؟ انٹلیکچوئل مائنورٹی کے لیے. اس کو کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. دوسرا لیول کیا ہے عوام الناس کا؟ وہ لیول ہے عام لوگ، ان کے ذہنوں میں کوئی خناس نہیں، کوئی غلط نظریہ نہیں. انہوں نے تو جیسے آپ کہتے ہیں کلین سلیٹس ہیں، اس کے اوپر آپ جو چاہیں لکھ دیں، اور اگر کسی سلیٹ پر پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پہلے اسے صاف کرنا پڑتا ہے تب لکھے. تو وہ جو ہوتے ہیں ذہین اقلیت، ان کے تو ذہنوں کی پہلے صفائی کرنی پڑتی ہے. اگر ڈارون کا نظریہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ نکالیں گے تو قرآن مجید میں جو آیا ہے قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ، وہ ڈارون کا نظریہ نکلے گا تو بیٹھے گا نا. وہ ڈارون کا نظریہ وہاں ہے، وہ حجاب بنا ہوا ہے، وہ قصہ آدم و ابلیس کو پڑھتا ہوا مسکراتا ہوا گزر جاتا ہے. کیا بچگانا باتیں ہو رہی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ڈارون کا فلسفہ. اب پہلے وہ ڈارون کا فلسفہ، اسی کو کہا ہے نا کسی نے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ.
ذہن بدلا گیا، فکر بدلی گئی، سوچ بدلی گئی. کہیں ڈارون ہے، کہیں فرائیڈ ہے، کہیں مارکس ہے، کہیں ایڈلر ہے، کہیں برٹرینڈ رسل ہے، کہیں سارترے ہے. یہ ذہنوں کے اندر تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب کہاں سے بات آئے؟ اسی کو کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے. جان سٹورٹ مل، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس نے یہ فرمایا ہے. جس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے وہ غزالی کی بات کہاں سنے گا، رومی کی بات اس کے پلے کہاں پڑے گی؟ تو اس کے لیے تو ہے وہ بڑا کٹھن کام، اور کٹھن کام ہونے ہی کی وجہ سے ہم کرتے نہیں. عوام الناس میں واعظ سے نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا یہ آسان ہے. لہذا ہمارے ہاں اس وقت جو کام ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی لیول پر ہوتا ہے. واعظ ہے، نصیحت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، عوام کے لیے وہی مفید ہے. عوام کو آپ خامخواہ فلسفے پہ پڑھانے بیٹھ جائے تو یہ بھی در حقیقت ان کے ساتھ ظلم ہوگا. کلم الناس علی قدر عقولہم، وہ کیا ہے؟ واعظ. اور واعظ جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے، واعظ بہت ہی مفید ہے، بشرطے کے دماغ میں کوئی خناس نہ ہو، فطور نہ ہو، کوئی غلط نظریے بیٹھے ہوئے نہ ہو. تو از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلے گی اور دل میں جا لگے گی. صرف یہ ہے کہ عوام الناس ایک بات کے بارے میں جان لیجئے، بڑے حساس ہوتے ہیں. یہ تو چونکہ در حقیقت کوئی عقلی علمی بات نہیں ہوتی، یہ احساس ہوتا ہے. اگر آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ شخص اپنی دھوس جمانا چاہ رہا ہے، یہ میرے اوپر اپنے علم کا روب جھاڑنا چاہتا ہے، تو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا. اور اگر محسوس کرے کہ یہ میرا مخلص ہے، میرا خیر خواہ ہے، میری بھلائی کے لیے بات کہہ رہا ہے، اس نے کوئی دھندا نہیں بنایا ہوا، اس نے یہ پروفیشن نہیں اختیار کیا ہوا، بلکہ یہ خالصتاً لوجہ اللہ بات کہہ رہا ہے، تو وہ بات واقعتاً دل سے نکلی ہوئی بات دل میں جا کے اثر کرے. یہ ہے عوام الناس کے لیے. اب تیسرا لیول ہے وہ جو آپ کا معاشرہ ہے. قادیانی مبلغین بھی موجود ہے کہ نہیں؟ عیسائی بھی موجود ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں تبلیغ ہو رہی ہے عیسائیت کی، اور ان کے اعداد و شمار پڑھیے، کتنے لوگ ہیں کہ جو عیسائی ہو گئے پاکستان بننے کے بعد. پاکستان میں کتنے نئے چرچ ہیں کہ جو تعمیر ہوئے پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد. ان کے مشنز کی رپورٹ پڑھیے، رونا آتا. وہ کیوں ہے کہ ان کے پروفیشنز ہیں، پروفیشنل پادری ہیں، بڑی ٹریننگز لے کر آتے ہیں، کروڑوں روپے کے بجٹ ہیں ان کے مشنز کے، پوری حکومتیں ان کی پشت پر ہیں، وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح چٹ کر رہے ہیں. اب ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. اگر مقابلہ نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کا ایک اثر قائم ہو جائے، جس چیز کا نام آپ مناظرہ کہتے ہیں. اور آج ہمارے بعض تعلیم یافتہ لوگ مناظرے کو گھٹیا چیز سمجھتے ہیں، بری چیز سمجھتے ہیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ مناظرہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے عوام جو ہے ان کے زیر اثر آ جائیں گے. مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے یہاں ذکر کیا یا نہیں کیا، بہرحال اگر کیا ہے تو دوبارہ کر رہا ہوں. جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ایک طرف تو انگریز کی حکومت قائم ہو رہی، ہم جو ہے مرعوب ہو گئے، محکوم بھی ہوئے، محکوم مرعوب بھی ہو جاتا. دوسری طرف ان کے پادریوں کی فوج آ گئی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، اور یہ لوگ بڑے ٹرینڈ تھے، عربی پڑھ کر آتے تھے، فارسی سیکھ کر آتے تھے، قرآن پڑھ کر آتے تھے، تاکہ وہ ٹاک کر حملے کر سکیں اسلام پر. اب ہمارے علماء کی اس اعتبار سے ٹریننگ نہیں تھی. وہ تو ہر کام کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے. اب انہیں تو چونکہ مسلمان ملک تھا، فتویٰ دینا ان کا کام تھا، کیا چیز ضروری ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. کبھی کسی عیسائی سے مناظرے کا موقع ہی پیش نہیں آیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پادری فینڈر تھا جرمن، کلکتے سے چلا دلی تک پہنچ گیا، اور جس شہر میں گیا اس نے علماء کو چیلنج کیا کہ مجھ سے مناظرہ کرو، اور ہر شہر میں جس نے بھی مقابلہ کیا، مناظرہ کیا، اس نے شکست کھائی اس سے. پھر وہ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں کلکتے سے چل کر یہاں تک آ گیا ہوں اور کوئی مسلمان عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا. میں آج جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے چیلنج دے رہا ہوں پورے ہندوستان کے علماء کو کہ کوئی شخص مجھ سے مناظرہ کر لے. اب آپ سوچئے اس کو، اگر اس وقت کوئی اس کے مقابلے میں نہ آتا تو آپ کے عوام کے اوپر کیا اثر قائم ہوتا؟ ایک طرف انگریز حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، اس کی تہذیب سے ویسے ہی مرعوب ہو گئے. دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء بھی مار کھا گئے،
تو عوام میں جس پہ جنگل کی آگ کی طرح عیسائیت پھیلتی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ کا ایک بندہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ اللہ تعالیٰ نے بر وقت اٹھا دیا۔ وہ اقبال نے یہ مصرع استعمال کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے لیے کہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اسی طرح کی ایک شخصیت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، وہ آئے میدان میں خم ٹھوک کر، انہوں نے مناظرہ کیا، پادری فینڈر کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ پھر وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس نے جا کر پھر ترکی میں ڈیرا لگایا، اس وقت تک ابھی خلافت تھی ترکی کی، خلافت عثمانی، وہاں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں کا کوئی عالم مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی گئے تھے حج کے لیے، جب دارالخلافہ میں خبر پہنچی کہ یہ ہے وہ شخص جس نے شکست دی تھی فینڈر کو، تو وہاں سے ایک ریکویسٹ آئی کہ حضرت یہاں تشریف لائیے، اس پادری نے ہمارا ناطقہ بند کیا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں سے دعوت پر اب جا رہے ہیں ترکی۔ اسے فینڈر کو جب خبر ملی کہ مولانا رحمت اللہ آ رہا ہے، مولوی رحمت اللہ، وہ وہاں سے بھی ایسا بھاگا، مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ ہے، دیکھیے اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک شخص یہ تینوں کام نہیں کر سکتا۔ ایک شخص انٹلیکچوئل لیول پر بھی کام کرے، ایک شخص سرمن اور واعظ کی سطح پر بھی کام کرے، اور وہ شخص مناظرے بھی کرے۔ مناظرہ عیسائیوں سے کرنے کے لیے کچھ اور معلومات درکار، بائبل کو پڑھاؤ جیسے آئے تھے دیدات صاحب، یہاں آئے کہ نہیں آئے؟ اب وہ اس وقت اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ ایک شخص ہے جو بائبل کے حوالوں سے پادریوں کا ناطقہ بند کیے ہوئے، غالباً آج یا کل ان کا جو مناظرہ ہوا ہے لندن میں، اس کے کیسز آپ کو مل جائیں گے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس وقت ایک شخص عالم اسلام میں ایسا اٹھ کھڑا ہوا کہ کئی جگہ پر وہ پادری لوگ جو شکست کھا چکے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اب یہ صلاحیت، آپ اگر کہیں احمد دیدار صاحب سے کہ ایک قادیانی سے بھی مناظرہ کرو تو نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ اسپیشلائزیشن کا معاملہ ہے۔ قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے وہ قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی جائے، اس کا سارا لٹریچر کھنگالا جائے اپنے دل پر جبر کر کے، تبھی تو کر سکے گا نا۔ تو ایک شخص سارے کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اداروں کی ضرورت ہے، جہاں پول اپ کیے جائیں صلاحیتیں، کہ جو لوگ انٹلیکچوئل لیول پر کام کر سکتے ہیں وہ اس لیول پر تیاری کریں، جو لوگ عوامی سطح پر واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے عوام الناس کو اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں وہ اس کا کام کریں۔ پھر جو جدال کرنے والے ہیں، مناظرہ اور مجادلہ، وہ آئے اور وہ اپنی اپنی مختلف جو ہیں جتنے بھی ان کے اندر وہ اسپیشلائز کریں اور ان کا مقابلہ کریں۔ ہندوستان میں عیسائیوں کی طرف سے حملہ ہوا اسلام پر، اور اسی وقت ہوا تھا آریہ سماجیوں کی طرف سے۔ آریہ سماجیوں سے مناظرے کرنے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی، اور یہ غلام احمد قادیانی بھی جو پہلے مشہور ہوا ہے، وہ در حقیقت انہیں مناظروں کی وجہ سے آریوں کے مقابلوں میں کچھ انہیں فتح حاصل ہوئی، کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں فتح حاصل کی تو مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا۔ اور اب جو دماغ میں خناس پیدا ہوا، ظرف کم ہو تو زیادہ پڑ جائے تو چھلک جاتا، لہذا میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور میں نبی ہوں اور میں فلاں ہوں۔ پھر یہ دعوے اس نے کیے، فضل و اضل، گمراہ ہوا اور نہ معلوم کتنوں کو گمراہ کر گیا۔ لیکن اپنی جگہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دعوت کے یہ تینوں لیول ضروری ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی احسن۔ یہ تین چیزیں نوٹ کر لیجئے۔ جیسے پہلی سطح پر تین جہاد تھے، نفس سے جہاد، شیطان سے مقابلہ، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط دباؤ کا مقابلہ۔ وہاں صبر کیا تھا؟ صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ۔ اب یہاں کون سا صبر درکار؟ جو شخص یہ کام کرے گا اسے اپنے کیریئر کا صبر کرنا پڑے گا۔ ایک شخص میں ذہانت ہے، صلاحیت ہے، وہ کوئی بہت ہی نفع بخش کیریئر جو ہے اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس میں اسے بڑی اونچی تنخواہیں مل رہی ہیں، بڑی اعلیٰ پریکٹس چل رہی ہے، لیکن وہی صلاحیت اب ادھر لگائے گا، ظاہر بات ہے وہ بساط طے ہوگی، اس میں کمی آئے گی۔ یہ کیسے ہو سکے گا اگر صبر نہ ہو؟ اگر انسان صبر نہ کر سکے، اگر انسان قربانی نہ دے سکے اپنے کیریئر کی، اپنے مفادات کی، اپنے شاندار مستقبل کی۔ وہی نوجوان دیکھیے، ہمیں
شرم آنی چاہیے اور گردنیں ہمیں جھکا لینی چاہیے۔ قادیانیوں میں کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگیاں جو ہے وقف کر دیتے ہیں، وہ زندگیاں وقف کرتے ہیں، انہیں ٹریننگ ملتی ہے، پھر وہ میدان میں آتے ہیں۔ عام آدمی کیسے کام کر لے گا؟ آپ سوچئے کہ آپ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم ذرا بھی کوئی کھاتا پیتا انسان ہو، ذرا سی بھی اس کی کوئی حیثیت ہو، وہ کبھی سوچنے کو بھی تیار نہیں ہو۔ بھائی چندہ لے لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جان چھوڑو، ہم اپنی اولاد کو اس کام کے لیے نہیں دے سکتے۔ یہ ہے ہمارا حال، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دین حق جو ہے پامال ہے۔ آج ہی کوئی صاحب کہہ رہے تھے قادیانیت افریقہ میں بہت پھیل رہی ہے۔ کیوں پھیل رہی ہے؟ باطل جو ہے عیسائیت پاکستان میں پھیل رہی ہے، کیوں پھیل رہی ہے؟ آخر حکومتیں ہیں، پیسے خرچ کر